بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع ہداہم الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تحریک کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے وراثتی اور محض جذباتی ایمان کے مقابلے میں شعوری ایمان کو ترجیح دی ہے۔ مطلب بات صاف ہے کہ ہم لوگ اس ایمان کی وکالت کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر قبول کیا گیا ہو، اور ہم فخر سے یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہم نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا، ہم نے اس کی تجدید کی اپنے مطالعے کے بدولت۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے بعد ہم نے از سر نو اپنے ایمان پر غور کیا اور پھر اس کی تجدید کی۔ تو گویا ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شعوری ایمان ہی اصل میں حقیقی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی ایمانی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم اس کی خلاقیت پر، اس کی ربوبیت پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے دین حق ہونے پر بھی ہمیں کامل یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادات میں وہ کشش کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ پریشان خیالی، اور بعض اوقات پریشان خیالی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بے رغبتی کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، عبادات سے بے رغبتی تک کے پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ کہ یہ مرض عام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ہم میں سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات سامعین اکرام کہ اس مرض کو سمجھا جائے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے قلب کا جائزہ لے کر پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ واقعی یہ ایک مرض ہے، اور دھیرے دھیرے یہ ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ مرض بڑھتا ہے تو اس سے پھر کچھ دوسرے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ بے رغبتی جب بڑھنے لگتی ہے، عبادات سے بے رغبتی جب بڑھنے لگتی ہے، تو ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذر، معمولی عذر کی بنا پر ہم عبادات کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ اب عبادات سے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نماز پر تو مداومت اور پابندی ہوتی ہے، لیکن نفل نمازوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات سنتیں چھوڑنے لگتے ہیں، ذکر و اذکار کے جو ہمارے معمولات ہیں اس میں کمی آتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ غیر ضروری ہے، نفل تو ہے ہی، کیا فرق پڑتا ہے۔ نفل روزے اور صدقات میں کمی آنے لگتی ہے، با جماعت نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور ایک بھی نماز ہمیں جماعت سے نہیں ملتی۔ بسا اوقات جماعت چھوٹنے کا غم بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرض جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ جماعت کے چھوٹنے کا غم بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا۔ نماز کے اوقات کی بھی اپنی ایک روحانی وجہ، وہ خاص اوقات ہی ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے ان اوقات میں اپنے بندوں پر خصوصی تجلی فرماتے ہیں، لیکن نماز کے اوقات میں بھی ہم سے تساہلی ہونے لگتی ہے، اور گویا نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے بیچ پہنچ جاتا ہے۔ ایک دوسرا نقصان اس مرض کے بڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ عزیمت کے مقابلے میں ہم رخصت کا پہلو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ سے عبادات میں بے رغبتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی محسوس ہوتی ہے، کمی ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر رخصت پر ہم عمل کرنے لگتے ہیں، اور اس کو پھر ہم جواز بھی دے دیتے ہیں، حکمت کے نام پر اور دوسرے بہت سارے نام دے کر اس کو جواز بھی دے دیتے ہیں۔ قربانی کم ہونے لگتی ہے، اظہار کا پہلو کم ہونے لگتا ہے، اور کم سے کم پر راضی ہونے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین،
یہ مرض پر اگر اس مرض کے علاج پر بر وقت توجہ نہیں دی گئی تو ابھی ہم نے جو 2 بڑے نقصانات بتائے، آگے چل کے تیسرا سب سے بڑا اور خطرناک ترین نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایمان پر اس کا اثر پڑنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایمانی جو کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ایمانی تعلق ہے، وہ اثر انداز ہونے لگتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تربیت تو اس نہج پر ہوئی تھی بھائیوں اور بہنوں کہ وہ اپنے قلب کا اس حد تک اپنے قلب کی نگرانی کرتے تھے کہ ذرا سی کیفیت میں تبدیلی آئی تو نفاق کا خوف ہونے لگتا تھا۔ خدا نخواستہ اگر یہ مرض ہمارا بڑھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو، ہم تو دھیان ہی نہیں دیتے اتنا، لیکن اگر اس کیفیت اس درجے تک اگر یہ مرض پہنچ جائے تو پھر آدمی سیدھا پھر منافق کے دائرے میں چلا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ درس کی محفلوں میں دل نہیں لگتا، درس سننے کا دل نہیں چاہتا، اجتماعات میں تساہلی ہونے لگتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو اور دل کسی اور فکر میں منہمک رہتا ہے، دین کے کاموں میں دلچسپی باقی نہیں رہتی، دین کے کاموں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات سے رغبت ختم ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ عبادت جو رات والی نماز ہے وہ چھوٹنے لگتی ہے، اور چھوٹتے چھوٹتے پھر اس کے ختم ہو جانے کا یا اس سے دور ہو جانے کا یا اس سے محرومی کا احساس تک کہ ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی پھر دوسری مشغولیات میں اس حد تک مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اپنی معاشی ضروریات یا اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی جائز کوششیں تو کر ہی رہا ہوں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دین کے کاموں سے اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے سے، جہاد فی سبیل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں بھائیوں کہ اب اس کے علاج کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عبادات میں دل نہیں لگتا، 2 باتوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہم دیتے ہیں، ایک تو توجہ اور دوسرا رغبت۔ جہاں تک عبادات پر توجہ کا معاملہ ہے تو ہم اس بات پر تو توجہ دیتے کہ نماز میں ہماری کیفیت اچھی رہے، خوشی و خضوع کی کیفیت پیدا ہو، تو اس کے لیے ہم نے سیکھا بھی اور سکھاتے بھی ہیں کہ قرآن مجید جتنا کچھ بھی پڑھا جائے سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کر لیا جائے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ الحمدللہ یاد بھی ہیں۔ یہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا، پڑھنا، یہ تو نماز میں توجہ کے لیے ضروری ہے۔ توجہ کا تعلق عقل سے، گویا ذہن کی یکسوئی پہ تو ہم کام کر لیتے ہیں، لیکن عبادات میں دل لگانے کے لیے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ رغبت بھی ضروری ہے، اور رغبت کا تعلق دل سے۔ جب تک کہ دل فضول کے مشاغل سے پاک نہ ہو، دل میں جب تک کہ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ دل کے اندر جو بت بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر جو صنم بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ہم اپنے دل کو ان بتوں سے پاک نہیں کریں گے اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جب دل کے اندر ہمارے مضبوط نہیں تو اس کی خواہش، اس کی طلب پیدا نہیں ہوگی، تو ہماری عبادات میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکے گی جو کہ مطلوب ہے۔ لہٰذا ذہن کی جو یکسوئی ہے تصور و خیال کی، کہ ہم تصور و خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، دل کی بھی یکسوئی کی ضرورت ہے، اور دل میں خواہش اور طلب کی یکسوئی ضروری ہے۔ خواہش اللہ تعالیٰ کی ہو، طلب اللہ تعالیٰ کی ہو۔ ہمارے دلوں میں خواہشات تو بہت ساری ہیں، اور ہم خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنی حد تک کوشش کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ حد سے زیادہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہش کے محور کو، اپنی طلب کے محور کو، مرکز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل کبھی کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر رحمت کی پھوار پڑتی ہے لیکن بہہ جاتی ہے، کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ رحمت کی پھوار پڑتی ہے اور وہ مزید کیچڑ بن جاتا ہے، اور قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اپنے قلب کو ایک زرخیز زمین کی طرح، ایک زرخیز مٹی کی طرح بنانے کی ضرورت ہے کہ قلب سے گندگی پاک ہو، قلب سے جھاڑ جھنکار پاک ہو جائے، قلب جو وہ ویرانہ جیسا نہ ہو جائے، بلکہ وہ اللہ کی محبت کی، اللہ کی یاد کی آماجگاہ بنے۔ تو قلب میں، دل میں عبادت سے محبت ہمارے پیدا ہوگی اور ہمارا دل عبادت میں لگے گا۔ دوسرا طریقہ سامعین کرام یہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ
اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی تحریک میں، اپنی اجتماعیت میں ایسے لوگوں کو تلاشیں، ڈھونڈیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں۔ قلب کی صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت کارگر عمل ہے کہ ہم اللہ والوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ خود ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو آیت ابھی پڑھی گئی ابتدا میں، اس میں تو خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو، جو فرمایا کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور ہونا، ایسے لوگوں کو دھیرے دھیرے اپنے فرینڈ سرکل سے نکالتے جانا کہ جن کے دل خواہشات نفس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کی تکمیل میں دن رات لگے رہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے قلب کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز محترم سامعین ہم اختیار کر سکتے ہیں، جس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں بھی آیا، اللہ نے جس کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل سے جب اللہ کے ذکر کی توفیق چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، کم ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قلب کی ایک بہت ہی بری کیفیت ہے کہ دن بھر گزر جائے، ہم فرض نمازیں تو ادا کر لیں، روٹین کی شاید تلاوت بھی صبح ہو جائے، لیکن دن بھر اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نہ ملے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا، کھانے کے پہلے، کھانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا، سوتے وقت اور اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ وہ کیفیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، سیڑھی چڑھ رہے ہوں، سیڑھی اتر رہے ہوں، راستہ چل رہے ہوں، جب یاد آئے، محبت تو اسی کو کہتے نا بھائیوں کہ محبت ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے، ہمارے محبوب کی یاد ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے، سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور اس کا نام آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس چیز کو اپنے لیے ہم لازم پکڑ لیں، اور پھر اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور اپنے لیے استغفار طلب کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو گنا کہ ایک ہی نشست میں آپ نے جو وہ 70 بار استغفار فرمایا، 100 بار استغفار فرمایا۔ محترم سامعین کرام، ہم بھی جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمارے قلب کو عبادات میں لگانے کے لیے، ہمارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت کی محبت پیدا کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ محترم بھائی اور میری عزیز ترین بہنوں، ہم اس کی کوشش کریں اور اس کی عادت بنائیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں ہم کو دقت ہو، لیکن دھیرے دھیرے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اختیار کرتے چلے جائیں گے، بار بار جب ذکر کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ذکر ہماری روح کا، ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے گا۔ کیا ہوتا ہے نا، امیونٹی پاور، جیسے جسم کی امیونٹی پاور ختم ہوتی ہے غیر متوازن غذا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ہمارے جسم کی امیونٹی پاور ختم ہوتی ہے، ویسے روح کی بھی امیونٹی پاور ہوتی ہے، اور روح کی امیونٹی پاور بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے روح کی امیونٹی پاور بڑھتی ہے، تو اس کو بڑھانے کی ہم کو کوشش کرنی ہوگی۔ چوتھی چیز محترم بھائیوں، عبادات کا ذائقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں لذت بھی رکھی ہے، عبادات میں ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس نے ایمان بھی ایک لذت والی چیز ہے، اور لذت جب دل اور دماغ کی کیفیت مل جاتی ہے، اس کے ساتھ زبان کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے دل اور دماغ کی کیفیت نا، تو انسان پھر پورے روح اور پورے وجود سے اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا فرمایا 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ ایمان کی حلاوت، مٹھاس سے، اس ایمان کو مٹھاس سے تعبیر کی گئی، اس کو ذائقے سے تعبیر کیا گیا، اور ذائقہ وہ چیز ہے دل کو خوش کر دے، مطمئن کر دے اور روح اس سے مانوس ہو جائے۔ یہ لذت آدمی کو
3 موقع پر نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو عبادت کے وقت اس کو ذائقہ ملتا ہے کہ جب وہ واقعی اس کا دل اگر رب سے جڑا ہوا ہے، اس کے دل کی کیفیت بالکل سلیم ہے، صحیح فطرت پر ہے، تو عبادت کے وقت اس کو وہ لذت ملتی ہے۔ اور جب یاد آتی ہے اللہ کی تب اسے لذت محسوس ہوتی ہے، جب یاد آئے اللہ کی تب اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی روح مانوس ہو جاتی ہے، اور اس لذت کی ایک کیفیت اس کو اس وقت محسوس ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اجر کا، اپنی عبادات کا، اللہ کی بندگی کا اجر پائے گا۔ ٹھیک ہے، لذت تو عبادات میں ہے، گناہ میں بھی لذت ہے، لیکن عبادات اور گناہ کی لذت میں فرق یہ ہے کہ عبادات کی لذت میں لذت ہے اور لذت کے ساتھ سکون بھی ہے، اور گناہ میں لذت ہے لیکن اس میں سکون نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہوتی ہے لیکن ذہن کافی عرصے تک کے لیے منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک غیر فطری کام کرنے کی وجہ سے اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر اس کے جسم سے بھی، اس کے چہرے سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ لہذا عبادات انسان کو لذت بھی دیتی ہے اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ پھر اللہ والوں نے اس لذت کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دل سے محسوس کریں کہ آپ فرماتے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اس سے محسوس ہوتی ہے، گویا پورا جسم اس سکون کو، اس فرحت کو محسوس کرتا ہے جب آپ نماز میں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جنت والے بھی اس کیفیت میں ہوں تو اچھی زندگی میں، یعنی یہ جو کیفیت ہے گویا جنت میں جانے والی کیفیت ہے کہ میں جنت کے اندر ہوں، یا جنت میں جا کے بھی آدمی اس بات کی خواہش کرے کہ وہ لذت جو اسے دنیا میں عبادات میں ملتی تھی وہ اسے یہاں چاہیے، وہ اسے یہاں پر ملے۔ پھر کسی نے کہا اس کو کہ دل پر کچھ ایسے لمحات گزرتے ہیں کہ دل بس جھوم اٹھتا ہے، محبوب کی یاد آتی ہے اور وہ دل جھوم جاتا ہے۔ اور کسی نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ رات کے آنے پر میں بہت خوش ہوتا ہوں، جب رات آتی ہے تو مجھے بہت بے انتہا مسرت ہوتی ہے، کیونکہ میری روح رات کو محبوب سے مناجات اور محبوب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ لذت حاصل کرتی ہے۔ اور فجر کے وقت میں غمگین ہو جاتا ہوں کیونکہ دن کے وقت اس سے دور ہو جاتا ہوں اور وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ انتظار رہتا ہے کہ کب رات آئے اور کب میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاؤں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے لذت کو محسوس کرنے والی کیفیت، یہ عبادات میں دل لگنے سے پیدا ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے محترم سامعین، اس پر بھی غور کریں، یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، لذت سے محرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک سزا ہے۔ وہ جب اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہونے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، یا اس کے مشاغل دوسری طرف زیادہ ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے قلب کی کیفیت پر جب متوجہ نہیں رہتا، توجہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ کیفیت چھیننے لگتے ہیں، اس سے وہ کیفیت چھیننے لگتی ہے، خود بخود چھیننے لگتی ہے، اور وہ لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی عالم نے کہا کہ اے رب، میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن پھر بھی تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ تو اسے جواب دیا گیا کہ میں تمہارے جانے انجانے میں تمہیں بہت سی سزائیں دیتا ہوں، کیا میں نے تمہیں اپنی مناجات کی لذت اور اس کی مٹھاس سے محروم نہیں کر دیا؟ مطلب میں اس واقعے کی صحت پر غور کرنے سے زیادہ اس کی نفس مضمون پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کی محبت کی لذت، اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم ہو جانا اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی سزا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس سزا کو بھگت رہا ہے، محسوس کرے، تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو دنیا میں دلی مٹھاس، عبادت کرنے والے کو دنیا میں دل کی مٹھاس، سینے کا شرح صدر اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی صورت میں بدلا دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو سمجھ لیں کہ عمل خالص نہیں ہے۔ یہ ہے تھرمامیٹر کہ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی، عبادت میں لذت نہیں مل رہی، مٹھاس نہیں پیدا ہو رہی، شرح صدر اگر حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اور کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگلی چیز بھائیوں، عبادت میں لذت کے لیے ضروری ہے یا عبادت میں دل لگانے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ اس کو سمجھیں، یہ ذرا سی تھوڑی سی الگ چیز ہے۔ سمجھ گئے ہم تو انشاءاللہ واقعی سب سے زیادہ کارگر ہم اسی عمل کو پائیں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مزاجی مناسبت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہت رسالت کی جو جہت ہے دو طرح کی، تو جہت رسالت اور جہت بشریت، یعنی آپ رسول ہیں اور بشر بھی ہیں. ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہو وہ صرف جہت رسالت کی حد تک نہ ہو بلکہ جہت بشریت کی حد تک ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بھی ہے اور اپنے آپ میں کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے. مکمل ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جو دین لے کر آئے مکمل، آپ نے جو قرآن اور ہدایت اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائے بالکل مکمل، آپ نے دین کے غلبے کے لیے جتنی بھی تعلیمات ارشاد فرمائے وہ سب کی سب مکمل، لیکن آپ کی اخلاق حسنہ بھی مکمل، آپ کی عادات و اطوار بھی مکمل، اور وہ ساری عادات و اطوار جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے تھا، آپ کے اپنے مزاج سے تھا، وہ بھی مکمل ہے اپنے آپ میں، اور ان کی پیروی بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سی حدیث میں ایسا لکھا ہے، اور وہ کھیت والی جو قلم لگانے والی حدیث بیان کر کے آپ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس معاملے میں تو اطاعت نہیں ہے. لیکن عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل بنا دیا. اب آپ تشریح میں کہتے رہیے کہ اسوہ کامل کا مطلب یہ اور یہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی تعلق اگر واقعی پیدا کرنا ہے ہم کو، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی اور عبادات سے دل لگانا ہے اگر ہم کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک تعلق ہم کو پیدا کرنا ہوگا کہ آپ سے جہت رسالت میں بھی ہمارا تعلق ہو اور جہت بشریت میں بھی ہو. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کی تمام ضرورتوں کے لیے ہم اسوہ بنا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ دیکھیے سونا تو ہماری بنیاد ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، دنیا کی اور بہت ساری ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. تو کیوں نہ ان ضرورتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر لیا جائے. سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو اسی کروٹ سے اٹھتے تھے. حضور کی محبت میں ہم یہ اسوہ اختیار کر لیں. موسم کا پہلا پھل حضور کی عادت شریفہ تھی کہ وہ بچوں کو دیتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر. اس سنت پر عمل کر لیں کہ موسم کا پہلا پھل آیا بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دے دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ مشہور ہے، ہم نے اس کو کئی تقریروں میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جب ایک خاص جگہ پر جب بھی وہ گزرتے تھے تو ذرا سے جھک کے گزرتے تھے، اور ایک خاص جگہ پہنچ کر وہ استنجا والی کیفیت میں جا کر بیٹھتے تھے. کچھ دور جا کر پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرے آقا، میرے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ وہ جھاڑ کٹ چکا لیکن وہاں سے گزر رہے تو سر جھکا کے ایسے گزر رہے کہ میرے آقا یہاں سے گزرے تھے کیونکہ ایک پیڑ تھا وہاں پر، میرے آقا نے یہاں پر استنجا فرمایا تھا. ایک صحابی تھے، ان کے آگے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. پوچھا کیوں؟ تو کہا میں نے حضور کو ایک بار جب دیکھا تو آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بس ان کی محبت میں بھی اپنے بٹن کھلے رکھتا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو مزاجی کیفیت ہے، آپ کے مزاج سے جو مناسبت پیدا کرنے کی کوشش ہے، یہ بھی عبادات میں ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کا، عبادات میں رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ والوں کی کیفیت تو یہ ہے دوستوں کہ جب عالم نزا میں پہنچے کہ جان، ایسا محسوس ہوا کہ اب جان نکلنے والی ہے، تو پانی کا پیالہ منگوایا، ہاتھ ڈال کے چہرے پہ پھیرا کہ اللہ کے رسول کی اس آخری سنت پر بھی عمل کر لیا جائے. اور اگر اس کے بعد بھی موت نہیں آئی تو اس پر افسوس کرتے رہے کہ ہے افسوس کہ پتہ نہیں جب کبھی دوسرا بار ایسا کبھی موقع آ گیا، واقعی موت آنے کا وقت آ گیا، تب نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں چہرے پر پانی، ہاتھ بھگا کر چہرے پر اپنے پانی ملا تھا. تو محترم بھائیو، یہاں ایک اور بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں دودھیا ڈھونڈتے تھے. تو یہ جو ڈھونڈنے والی سنت ہے، یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا، چھوٹی سی کوشش کرنا. اگر یہ ہم کرنے لگیں تو اس کا اثر ہم دیکھیں گے کہ ہماری عبادات میں انشاءاللہ رغبت پیدا ہونے لگے گی. نفس میں جو تزکیے کی استعداد ہے، نفس میں تزکیے کی استعداد کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں ہوتی نہیں، لیکن پیدا کرنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. یہ بات ہے دوستوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، یا میری عادت ہے، مجھے نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس لیے تھے، رسالت کا مقصد ہی یہی ہے، ہدایت کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ انسانوں کے قلب کو ہدایت کی قبول کی انسانوں کے قلب میں ہدایت کے قبول کی استعداد پیدا کی جائے، اور اس کے لیے ہم کو خود کوشش کرنی ہوگی، اور یہ کوشش پیدا ہوگی اس طرح کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی ہدایت اور آپ کی عادت اور آپ کے مزاج سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی بات کہ اللہ کا ذکر ہم نے بتایا آپ کے سامنے، آنکھوں کا بے حجابانہ استعمال، یہ سب سے بڑا فتنہ آج کا اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہ آنکھوں کا بے جا استعمال یا بے حجابانہ استعمال۔ تو کوئی استعمال کر رہے ہیں، توجہ نہیں جا رہی، یہ دل مردہ ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے۔ ہم نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اور وہ ہمارے آنکھ سے ہمارے دل میں چلی گئی، پھر اس میں اس کی محبت پیدا ہوئی۔ اپنے آنکھوں کو محفوظ، اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجیے بھائی، اور خاص طور پر موبائل، انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب موبائل سے اتنا آسان ہو گیا، اب اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا، برائی آسان ہو گئی، ہدایت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی تنہائی محفوظ کر لی وہ محفوظ ہو گیا، جس نے اپنی تنہائی محفوظ کر لی وہ محفوظ ہو گیا۔ اپنی تنہائی کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں بھائی، موبائل کا صحیح استعمال ہو، باوجود ہی کہ، اور یہ تو واقعی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، انٹرنیٹ کی ساری سہولت موجود ہے، بہت 4G نیٹ موجود ہے، اب وہ اپنی انگلی کی ایک ٹپ پہ برائی کے اس کھائی میں جا سکتا ہے، برائی کی اس دنیا میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لے، ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے اس عنوان پر کہ اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائیں۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی وہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ نفس میں تزکیے کی استعداد کم ہونے لگتی ہے، تزکیے کے وصول کی استعداد کم ہونے لگتی ہے، تو اپنے نفس کو حرام کے لقمے سے بچائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئی اس عنوان پر کہ ہماری عبادات میں رغبت کیوں کم ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیسے اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آخری میں ایک بات عرض کرتے چلے بھائیوں کہ ہم تحریک کا کام کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ذمہ دارانہ سطح پر بھی ہیں اور بہت مصروف زندگی بھی ہماری ہے، ہم دفتر میں مصروف رہتے ہیں، ہم اجتماعات کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بھی مصروف رہتے ہیں، ہم ہر وہ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا یہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچے، اور اپنی اس کوشش میں ہم بہت مخلص ہیں، لیکن اس کوشش کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عبودیت کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بندگی کا جو تعلق ہے، جو نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، جو اذکار کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، جو نفل روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، نفل صدقات کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کو، اس ذرائع کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کی کیفیات آپ کی مطالعہ کریں، اس کے باوجود آپ کی راتوں کی کیفیت ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام بھی بہت مصروف تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عبادی اس کیفیت کو، دین سے، عبادت سے جو رغبت والی جو کیفیت ہے وہ ہم سے بہت مختلف تھی۔ اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے۔